السلام علیکم جماعت شہروں کے طلباء و طالبات، میں آپ کے اردو کے مضمون کی ٹیچر مس کومل زہرا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے پہلے دورانیہ میں جو 2 سبق کرائے گئے تھے اس میں پہلے تھی نظم ہم، سبق نمبر 1 تھا قائد ملت لیاقت علی خان۔ آج جو ہم ریویژن کریں گے وہ کریں گے نظم ہم کا۔ نظم ہم کے جو شاعر ہیں وہ ہیں حفیظ جالندھری۔ ہر شاعر بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس نظم میں حفیظ جالندھری جو ہے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے دو جہاں کے والی، اے اللہ تعالیٰ، تیری حکمت، تیری دانائی ہر شے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، گلستان کو دیکھیں، ہر ایک سے تیری حکمت، تیری دانائی، تیری قدرت دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں عقل دی جس سے ہم سوچتے ہیں اور تیری دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر نے یہ بھی کہا کہ ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، کہ ہم کائنات کی جو بھی شے دیکھتے ہیں اس میں تیرا ہی سایہ، تیرا ہی کرم دکھائی دیتا ہے۔ تو نے نہ صرف انسانوں کو پیدا کیا بلکہ بے جان چیزوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، اور جانوروں اور چرند پرند تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور ہر ایک تیرا غلام ہے اور پیارا ہے نام تیرا، اور اتنا ہی پیارا تیرا نام ہے جتنے تو نے مخلوقات اتنی پیاری پیاری بنائی۔ حفیظ جالندھری نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، صفات بیان کی۔ اس کے بعد آپ کو جب جماعت میں اس کی ورکنگ کام کرایا گیا تو آپ کو سب سے پہلے عنوانی صفحہ بنوایا گیا۔ عنوانی صفحے میں آپ کو خوش خطی کروائی گئی۔ جماعت میں آپ کو سب سے پہلے جو کروائی گئی وہ خوش خطی ہوئی۔ خوش خطی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو نئے الفاظ آپ کو PDF کے ذریعے آپ کو بھیج دیے گئے۔ پھر اس کے بعد الفاظ معنی، سوالات و جوابات، نظم کے بند کو نثر میں لکھیے، تشریحات، خالی جگہیں، سرگرمی اور الفاظ جملے، یہ تمام کام جو آپ کی جماعت میں کرایا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ نمبر 1 الفاظ ہے فیض، معنی ہے فائدہ۔ نمبر 2 الفاظ ہے حکمت، معنی ہے دانائی۔ نمبر 3 ہے سرسبز، معنی ہریالی۔ نمبر 4 گلستان یعنی باغ۔ نمبر 6 کرم یعنی مہربانی۔ نمبر 7 غلام یعنی نوکر یا زر خرید۔ نمبر 8 سلسلہ یعنی قطار۔ نمبر 9 ظاہر یعنی آشکار، کھلا ہوا۔ اس کے بعد ہے سایہ یعنی پرچھائی، اور اس کے بعد آخری ہے نرالی یعنی انوکھا۔ یہ ہو جاتے ہیں آپ کے الفاظ معنی۔ بچوں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور آپ کو نظم بھی بہت اچھے انداز سے آپ یاد کیجیے گا، کیونکہ آپ کے پیپر میں، آپ کے اسسمنٹ میں خالی جگہوں میں نظم کے اشعار مکمل کرنے کو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں الفاظ معنی کے بعد سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے نظم ہم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو میں نے جب نظم ہم بولا تو اس کے بعد ہی اس کے شاعر کا نام سب سے پہلے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ نظم ہم کے شاعر کا نام حفیظ جالندھری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا سوال نمبر 2 ہے کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے؟ کوئی 6 چیزوں کے نام بتائیے۔ یہ بھی ہم نے ابھی نظم میں پڑھا، اور جماعت میں آپ کو بار بار پڑھایا گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز سے حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ 6 کے نام یہ ہیں: گلستان، آسمان، جہان، جاندار، انسان، حیوان۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ اور بھی چیزیں لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہمیں سوچنا کس نے سکھایا؟ تو ظاہر ہے ہمیں سوچنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ سوال نمبر 4 ہے نظم کے دوسرے بند کی نثر لکھیے۔ تو دوسرا بند جو شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، اور یہاں سے لے کر ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، یہاں تک آپ کا دوسرا بند ہے۔ تو آپ اس کو نثر میں یعنی تحریر میں لکھیں گے، وہ اس طریقے سے لکھیں گے: در ذیل بند نظم نعت کا ہے، اس کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں ہم نے اپنے لیے اس کا کرم اور شان کو پایا۔ وہ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ بس دنیا میں اللہ کا نام پیارا اور سدا رہنے والا ہے۔ یہ آپ کے نظم کے دوسرے بند کی نثر ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے درج اشعار کی تشریحات آپ کو پڑھنی ہے۔ تو شعر آپ کا نمبر 1 شعر ہے ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی۔
یہ 2 لائن کا شعر ہے. اس کے بعد ہم اس کا حوالہ کریں گے. حوالے میں شاعر اور نظم کا تعارف دیا جاتا ہے، یعنی درج ذیل شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر حفیظ جالندری ہیں. پھر اس کے بعد تشریح آپ ان الفاظ میں کریں گے. اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، اس کو بنانے میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور دانائی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کو ظاہر کرتی ہے. یہ شعر نمبر 1 کی تشریح ہو گئی. اس کے بعد ہے شعر نمبر 2. ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ. یہ شعر نمبر 2 ہے. اس میں حوالہ آپ وہی لکھیں گے جو آپ نے شعر نمبر 1 میں لکھا ہے. پھر تشریح ان الفاظ میں کریں گے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کا کرم اور سایہ ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی شان اور مہربانی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے اشعار کی تشریحات بھی ہو گئیں. آپ کو جو امتحان کی تیاری کے لیے یاد کرنا ہے وہ الفاظ معنی، سوال جواب اور یہ تشریحات یاد کرنی ہے. اس کے بعد آپ خالی جگہ ہیں وہ بھی پر کر لیجئے. اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی. نمبر 2 ہے ہر ڈیش میں ہم نے دیکھا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا ڈیش یعنی سایہ. نمبر 3 ہے پتوں میں ہے تیری ڈیش یعنی سبزی آئے گا آگے، ڈیش میں تیری لالی، پھلوں میں تیری لالی. پیارا ہے ڈیش تیرا، پیارا ہے نام تیرا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کی خالی جگہ. اس کے بعد ہے سرگرمی. سرگرمی بھی آپ کو یاد کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 10 صفاتی نام. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سبھی بچوں کو یاد بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو چند نام صفاتی بتا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے. الرحمن و الرحیم و المالک و القدوس و السلام و المومن و العزیز و الجبار و المتکبر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو جو بھی یاد ہو آپ کوئی بھی صفاتی نام یعنی جس اللہ تعالیٰ کی خوبی ظاہر ہوتی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کو کام کرایا گیا وہ تھا درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے. الفاظ آپ کو دیے گئے تھے 5 جس کے آپ نے جملے بنائے تھے. نمبر 1 الفاظ تھا حکمت، جیسے کہ ہر چیز بنانے میں اللہ تعالیٰ کی، کائنات کی ہر چیز بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، گلستان تھا دوسرا. تیسرا ہے خالق، چوتھا غلام، 5واں نام. اب ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے گا اور اس کی بھی بہت اچھی لرننگ کیجیے گا، اس کو بھی یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے ہم کا یعنی جو ہم نے آج ریویژن کیا ہے، اس کو آپ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو آپ یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ اپنے پیپر میں اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں. ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے جو ہمارا سبق نمبر 1 ہے، قائد ملت لیاقت علی خان. جب تک کے لیے اللہ حافظ.